55 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ بات ایسی ہے، میں نے گزارش کی تھی کہ مجھ کو جلدی سے میرا نمبر لگا دینا، میں جلدی سے گھر چلا جاؤں گا۔ اور گھر چلے جانے کی تمام وجوہات میں ایک یہ بھی ہے کہ راستے میں کتے اتنے ملتے ہیں نا، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت مشتاق یوسفی یاد آتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک دوست کے گھر گئے تو کتا بیٹھا دیکھا، انہوں نے جب دیکھا تو کہا یار کتا میں کیسے آؤں؟ ارے بولے وہ بھوکتا ہے، کاٹتا نہیں۔ تو مشتاق صاحب نے کہا کہ بھوکنا بند کر کے کب کاٹنا شروع کر دے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اسی ڈر سے میں بھی نا جلدی سے چلا جاتا ہوں۔ تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا کہ میں جلدی سے چلا جاؤں گا پڑھ کے۔ میں ایک مضمون سنا رہا ہوں، اس کا عنوان ہے اردو شاعری میں مرنے کی روایت۔ اردو شاعری میں مرنے کی روایت۔ یہ قصہ ہے تب کا کہ آتش جوان تھا، اور آتش سے زیادہ یہ خاکسار جوان تھا، اور ایم اسلم کے رومانی ناول شوق سے پڑھا کرتا تھا۔ ان ناولوں کی خصوصیت یہ تھی کہ ہر باب کے شروع میں 2-4 شعر لکھے رہتے تھے جو خالص عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ رومانی شاعری سے میری پہلی تفصیلی ملاقات تھی۔ اس سے پہلے سمجھتے کیا تھے مگر سنتے تھے فسانہ درد کے مطابق اشعار یاد کرتا تھا، سنتا سناتا تھا، تنہائی میں گنگنا بھی لیتا تھا، مگر اکثر بے موقع پڑ جاتا تھا۔ اسکول کے زمانے میں ایک مرتبہ بیت بازی کے مقابلے میں حصہ لیا۔ بیت بازی کے اینکر ایک محترمہ تھیں جو بار بار کہہ رہی تھیں کہ ادھر دیکھ کر شعر پڑھیے، ادھر دیکھ کر شعر پڑھیے۔ یہ سے جب شعر پڑھنے کا نمبر آیا تو میں نے ایک شعر سنایا اور وہ مار کھائی ہے کہ بس۔ وہ شعر آپ بھی سن لیجئے۔ یہ افسانہ نہیں ظالم میرے دل کی حقیقت ہے، تجھے کس طرح سمجھاؤں مجھے تجھ سے محبت ہے۔ 20ویں صدی کے پہلے نصف صدی کا بچہ کیا جانے کہ افسانہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، محبت اور اظہار محبت کیا ہے، کسے کہتے ہیں۔ ہاں، اگر 21ویں صدی کا بچہ ہوتا تو اس کا تو یہ حال ہے کہ اسکول میں ٹیچر نے پوچھا محمد مستقیم اگر تمہارے پاس 15 چاکلیٹ ہوں، ان میں سے تم نے 5 چاکلیٹ میری کو، 5 چاکلیٹ مریم کو اور 5 چاکلیٹ منیشا کو دے دیے تو تمہارے پاس کتنے چاکلیٹ بچے؟ محمد مستقیم نے جواب دیا چاکلیٹ تو نہیں بچے، چاکلیٹ تو نہیں بچے مس، لیکن 3 گرل فرینڈ مل گئی۔ معاف کیجئے، بات کہاں سے کہاں چلی آئی۔ ذکر تھا اردو شاعری میں رومان اور عشق و محبت کا۔ اردو شاعری ابتدا سے آج تک عشق و محبت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکی۔ گل و بلبل کی آڑ میں، آشیاں اور بجلی کے استعارے میں ہجر و فراق، وصل اور ملاپ کی نہ جانے کتنی باتیں کہی گئیں، اور اس قدر مشترک میں ایک چیز اور شامل کر لیں کہ ہر شاعر اپنی ہر غزل میں نہیں تو کم سے کم 2-4 غزل میں ایک بار مرتا بھی ضرور تھا، اور مرنے کے بعد بھی شعر کہتا تھا۔ ایک شاعر نے کہا ڈال دے سایہ اپنے آنچل کا، ڈال دے سایہ اپنے آنچل کا، ناتواں ہوں کفن بھی ہو ہلکا۔ ارے بھیا، مرنے کے بعد کیوں فرمائش کر رہا ہے کہ کفن کے بدلے محبوبہ کے آنچل کا سایہ ڈال دے؟ اگر آنچل کے کفن کی فرمائش ہوتی تو ایک حد تک چل جاتا، مگر آنچل کے سایہ کا کفن؟ بھیا میرے، یوں ننگ دھڑنگ دفنانے کے لیے نہ انسان قریب آئیں گے اور نہ قبر میں فرشتے۔ نکیرین کے سوال جواب سے بچنے کا یہ اچھا طریقہ ہے۔ واہ بھائی واہ۔ ایک دوسرے شاعر کہہ رہے ہیں 2 ہی ہچکی میں ہوا بیمار غم کا فیصلہ، ایک ہچکی موت کی تھی، ایک تمہاری یاد کی۔ لو بھائی، شاعر کو یقین ہے کہ ایک ہچکی اسی لیے آئی تھی کہ اس نے یعنی محبوبہ نے یاد کیا، مگر کیا ضروری ہے کہ ہجر میں بے چین محبوبہ دیدار کے لیے تڑپ رہی ہو اور یاد کر رہی ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے
کہ وہ عاشق یعنی شاعر کو یاد کر کے کوس رہی ہو کہ مرتا بھی نہیں کم وقت کسی طرح سے، تاکہ اس کی آہ و فغاں سے پیچھا چھوٹے۔ قبولیت دعا کا وقت ہوگا، اسی لیے دوسری ہچکی بھی آ گئی اور شاعر ٹائیں ٹائیں فش۔ اور سنیے، ایک شاعر فرما رہے ہیں، جنازہ روک کر میرا وہ کس انداز سے بولے، گلی میں نے کہی تھی تم تو دنیا چھوڑ جاتے ہو۔ یہ شعر یہاں تک تو قابل قبول ہے کہ شاعر روز محبوبہ کی گلی میں جاتا ہوگا، محبوبہ کسی نہ کسی ذریعے سے اسے منع کرتی ہوگی کہ گھڑی گھڑی بول کہاں یہ وہ گھڑی گھڑی نہیں ہے، یہ دوسری گھڑی گھڑی ہے، میری گلی میں نہ آیا کرو، ہفتہ میں ایک آدھ بار آ جاؤ تو بس ہے۔ مگر عاشق دل سے مجبور، دیدار کا پیاسا، روز روز دن میں کئی مرتبہ اس کی گلی میں جاتا ہوگا اور محبوبہ کی ڈانٹ کھا کر واپس آتا ہوگا، مگر شاعر اتنے حیادار تو ہوتے نہیں کہ گلی چھوڑنے کی دھمکی سن کر دنیا ہی چھوڑ جائیں۔ پھر دوسری بات، عشق میں دنیا سے ڈرنے والی محبوبہ جنازہ جاتے دیکھ کر جس میں 100-200 لوگ آگے پیچھے چل رہے ہیں، اس بھیڑ میں محبوبہ کو کیا پڑی ہے کہ بھرے مجمع میں آ کر تانا دے، اور مرا ہوا شاعر اسے سن کیسے رہا ہے؟ کیا ملک الموت نے جان نکال لی اور قوت سماعت رہنے دی؟ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پھر یہ دیکھیے، موت کے فرشتے نے ان شاعر کے ساتھ بھی تھوڑی رعایت کی، جو کہہ رہے تھے کہ شاید وہ آ ہی جائیں اسی انتظار میں، مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہیں۔ حالانکہ مشاہدہ ہے کہ مرنے کے فوراً بعد ہاتھ پیر سیدھے کرنے کے ساتھ ساتھ آنکھیں بند کر جاتی ہیں، مگر وائے بد نصیبی کہ مرنے کے بعد بھی شاعر نکیرین کی بجائے محبوبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ ارے بھیا، اب تو مر گیا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے، محبوبہ کا منہ دیکھ کر کیا کرے گا؟ اپنے مرزا غالب بھی مرنے میں دوسرے شاعروں سے پیچھے نہیں تھے۔ انہوں نے مرنے کا ذکر اس طرح کیا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کر کے محبوبہ نے جفا سے توبہ کر لی، حالانکہ وہ زود پشیماں یعنی جلدی شرمندہ ہونے والی تھی، مگر میرے سلسلے میں میرے قتل کے بعد وہ پشیماں ہوئی۔ خیر، غالب تو قتل ہو گئے، مگر ان کے قتل کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ زود پشیماں نے جفا سے توبہ کر لی۔ اس بات نے ایک سوال پیدا کر دیا، کیا غالب کے قتل کے بعد زود پشیماں خانم نے سب سے وفا کرنا شروع کر دیا؟ یعنی زود پشیماں خانم کا معاملہ بھی اس شخص کی طرح ہو گیا جو کسی بھی شخص کو، امیر غریب کو، کسی کام کے لیے انکار ہی نہیں کرتا تھا۔ دن رات کے کسی بھی حصے میں اسے کوئی کام کہا جائے، وہ ایک ٹانگ پر کھڑا تیار رہتا تھا۔ اور اس کے دوستوں نے ایک دن کہا کہ یار، تم کسی کو کسی کام کے لیے انکار ہی نہیں کرتے، اچھا ہوا تم مرد ہو، لڑکی نہیں ہو۔ ایسا ہی حال غالب کی زود پشیماں بیگم کا جفا سے توبہ کر کے وفا کرنے کے بعد ہوا ہوگا۔ زود پشیماں پر یاد آیا، ایک شاعر نے کہا، وہ آئے ہیں پشیماں لاش پر اب، تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے۔ جب تک شاعر بیچارہ زندہ تھا، ان کی وہ گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی، کچھ بھاؤ نہیں دیتی تھی، ملنا تو دور کی بات، شاید دیکھتی بھی نہیں تھی۔ بے رخی سے تنگ آ کر جب شاعر نے موت کو گلے لگا دیا تو وہ صاحبہ پشیمان ہو کر دوڑی چلی آئیں۔ شاعر سے اتنی ہی ہمدردی تھی تو لاش پر آنے کی بجائے کچھ دیر بعد آ کر کفن دفن میں شامل ہو جاتی، اخبارات میں اپنی اور شہر کے سرکردہ افراد کی جانب سے تعزیت کے مراسلے شائع کرواتی۔ ہو سکتا ہے لاش پر اس لیے آ گئی ہو کہ دیکھیں مرنے کے بعد شاعر عاشق کیسا لگتا ہے۔ زندگی بھر تو اچھا نہیں لگا، کیونکہ اگر اچھا لگتا، پسند ہوتا تو مرنے ہی کیوں دیتی۔ اب مرا ہوا شاعر حیران ہے کہ زندگی کہاں سے لائے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے زندگی ملے گی، مگر دوسری دنیا میں، جہاں وہ نہیں، حوریں ملے گی۔ اس لیے شاعر کو چاہیے کہ صبر و شکر سے دفن ہو جائے، دوبارہ زندگی لانے کی فکر میں دبلا نہ ہو۔ ایک شاعر ایسے بھی پیدا ہوئے
جنہوں نے مرنے کا ذکر کیا مگر اس سلیقے سے کیا کہ داد دینی پڑتی ہے۔ ان کی ساری شاعری موت کی آرزو کرتے کرتے گزر گئی، مگر جیتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی کے مصداق جیے جا رہے ہیں اور شاعری کیے جا رہے ہیں۔ ان کے دو شعر دیکھیے، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کی جیے جانے کا، اور دوسرا شعر ہے پسینہ موت کا ماتھے پہ آیا آئینہ لاؤ، ہم اپنی زندگی کی آخری تصویر دیکھیں گے۔ ہاں، ان کی شاعری سے شعراء پر اتنا اثر ضرور ہوا کہ شعراء نے صرف دوسروں کی موت پر شعر کہنا شروع کر دیا۔ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ ویسے یہ بات بھی آیا ہے کہ ترقی پسند شاعری اور اس کے بعد جدید شاعری کے دور میں انسان ڈرے نہ ڈرے، شاعر موت سے بہت ڈرنے لگا تھا، اسی لیے وہ اس قسم کے شعر کہنے لگا، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو۔ شاعر غریبوں کو، عوام کو جوش دلا رہا ہے کہ اٹھو اور امیروں کی بلڈنگوں کو ہلا دو، کھیت میں اگنے والے اناج کو جلا دو۔ شاعر بس دور سے آگ کو ہوا دیتا رہے گا، اس کا دامن بھی نہ جلے گا۔ وہ ایسے ہی ترقی پسند شعراء عوام کو لڑنے مرنے پر آمادہ کر کے خود جیل میں چلے جاتے تھے اور عوام مرتی کرتی رہتی تھی۔ جیل میں رہ کر وہ اور جیل سے باہر آ کر بھی شاعر رٹتا رہتا تھا، جینے کی دعائیں کیوں مانگوں، مرنے کی تمنا کون کرے، یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، اب دنیا دنیا کون کرے۔ انہی کے ایک ساتھی براتی اپنا مرنا ٹالنے کے لیے کہہ رہے ہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ یہاں بھی دیکھیے، شاعر کو مرنے کا کوئی مقام ہی نہیں مل رہا ہے یا پسند نہیں آ رہا ہے، بس وہ کوچہ یار سے سوئے دار آ رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، مگر نہ یہاں مرنے کو تیار نہ وہاں لٹکنے پر راضی۔ بہادری بتانے کو تو سبھی دانت پا لیتے ہیں، مگر بزدلی کا اظہار کر کے دانت پانا شاعری کا ہی کمال ہے۔ اسی قبیل کے ایک شاعر کہہ رہے ہیں، الجھن تفکرات غم ذات لے گئی، الجھن تفکرات غم ذات لے گئی، موت اپنے ساتھ سارے سوالات لے گئی۔ ایسے شعر دوسروں کے مرنے پر ہی کہے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ حسرت بھی ہے کہ وہ تو مر گیا، اس کی الجھن تفکرات پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا، مگر پریشانی، الجھن، تفکرات، غم ذات اور غم دنیا سے کب نجات ملے گی؟ ارے بھائی، جب معلوم ہے موت کی وجہ سے سب سے نجات مل جائے گی تو مر جا، دوسروں کو شعر سنا کر کیوں ہلکان کر رہا ہے؟ کسی طرح مر بھی جا تاکہ تیری شاعری سے چھٹی ملے۔ اسی قبیل کے ایک اور شاعر نے جب قتل عام کا منظر دیکھا، کہاں دیکھا پتہ نہیں، یا صرف اخبارات میں پڑھا، تو خود مرنے سے قتل ہونے کی بجائے کہنے لگے، بس بھی کر قاتل کہ ان نیزوں پہ سر دیکھے گا کون، سب اگر مر جائیں گے تیرا ہنر دیکھے گا کون۔ شاعر قاتل کی قصیدہ خوانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اتنے آئیڈیا سے، اتنی ہنر بندی اور اتنی مہارت سے قتل کرتا ہے کہ تیرے قتل کرنے کا واقعہ، تیرے قتل کرنے کے ہنر کی داد دینے والا کوئی تو بچ جائے، اس لیے مجھے قتل مت کر، کیونکہ میں اردو کا شاعر زندہ رہا تو تیرے قتل کرنے کے ہنر کی تعریف اور اپنی جان کی حفاظت کروں گا، تیرے بال بچوں کی سلامتی کے لیے دعا کروں گا۔ جدید شعراء نے مرنے کے تمام مقام، خودکشی کرنے کی تمام جگہوں، مثلا جنگل، پہاڑ، صحرا، سمندر، تنہائی، سب کو شاعری کا موضوع بنایا، لیکن جدید شاعر کہیں جا کے مرتا نہیں، صرف ہائے واویلا کرتا ہے، کالی پیلی غزلیں، آزاد غزلیں کہتا ہے، جسے سن کر عوام مرنے کے لیے کنواں کھائی دیکھنے لگتی ہے کہ ایسی مادر پدر آزاد شاعری سننے سے مر جانا بہتر ہے۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماں بعد جدیدیت کا شاعر صرف خلاؤں، آسمانوں اور کائنات کی بات کرے گا، مگر ماں بعد جدیدیت سے کیا؟ پہلے اس کا خلاصہ تو ہو۔ شاعری میں مرنے کی روایت اس
عنوان سے اپنی تخلیق یہاں پر پیش کر رہے تھے ظہیر ابن قدسی صاحب. اس پر جو صاحبان بھی تبصرہ کرنا چاہیں انہیں اجازت. آج بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ادبی مضمون پیش کیا گیا ہے. ہمارے یہاں افسانے پیش کر دیا جاتے ہیں، کہانی ہے، کسی پر اکتفا ہو جاتا ہے. ادبی مضمون اپنے یہاں کبھی کبھی پیش کیا جاتا ہے، اور آج ایک ادبی مضمون حضرت نے پیش کیے. میں اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ جو مرنے کی روایت کی بات آئی ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ اتنا ضخیم بنے گا وہ، کیونکہ کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جہاں مرنے کا ذکر نہ ہو شاعری کا. تو وہ بہرحال کم ہے، وہ لکھا جائے نا تو بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے. ضخیم کتاب بنے گی مرنے کی روایت پر. ظہیر قدسی صاحب کو بہت بہت مبارکباد. ایسے اشعار جن کے پڑھنے کے بعد طبیعت پر کچھ عجیب سی کیفیت طاری ہوتی تھی، طبیعت رنجیدہ ہوتی تھی، ملول ہو جاتی تھی. ایسے اشعار کو استعمال کر کے انہوں نے طنز و مزاح میں مضمون یا اس انداز سے مضمون لکھ کر واقعی کمال کیا. مبارکباد. میں سمجھتا ہوں ظہیر صاحب اپنے اس سلسلے کو دراز رکھیں گے، اور بھی مختلف زاویوں سے آپ اس ڈھنگ سے موت کے علاوہ زندگی پر بھی بہت کچھ باتیں کہی جا سکتی ہیں. زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بھی اشعار کہے گئے ہیں، اس کو طنز و مزاح میں ڈھال دینا غضب کا کام ہے. مبارکباد. آج کی اس نشست کے تیسرے قلمکار کی حیثیت سے میں عجیب انصاری صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ یہاں تشریف لائیں اور اپنی تخلیق پیش کریں. عجیب انصاری. 55, 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید. مفاد عامہ کا علم بردار. ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں. ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل. ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل.